بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم مومنین، یا علی مدد، یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے سورہ الفاتحہ کے حوالے سے تفسیر معصوم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، یہ سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو لوگوں نے آیت نہیں کہتے، لیکن معصوم نے اس کو بتایا کہ یہ آیت ہے، اور یہ افضل ترین آیت ہے سورہ الفاتحہ میں۔ اور اس کا ترجمہ جو وہ یہ ہے کہ اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی رحمان وہ عمومی طور پر سب کے لیے، لیکن رحیم مومنین کے لیے ہے۔ اس کی تفسیر جو ہے محمد بن مسلم نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سے سبع مثانی یعنی سورہ الحمد، سورہ فاتحہ کے بارے میں اور قرآن عظیم کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ فاتحہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 آیات میں سے ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، یہ ان میں سے افضل ہے۔ یہ تفسیر برہان میں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ الحمد کا حصہ ہے، اور یہ ان 7 آیات سے افضل ہے۔ پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورت جس کی ابتدا تحمید ہے اور وسط اخلاص ہے اور آخر دعا ہے، وہ سورہ الحمد ہے۔ یہ بھی تفسیر برہان میں۔ آگے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرم آیت جو اللہ کی کتاب سے چرا لی گئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی وہ اکرم آیت جو تکریم، عزت و ادب، احترام، کریم آیت جو اللہ کی کتاب سے چرا لی گئی، جو اکرم آیت، مرتبے والی آیت، افضل آیت جو چرا لی گئی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن پل صراط پر سے گزرے گا تو کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس سے جہنم کے آگ کے شعلے بجھنے لگیں گے۔ جہنم کی جو آگ ہے اس کے شعلے جو ہے نا بجھنے لگیں گے جب مومن پل صراط سے گزرے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آگے سے جہنم کیا کہے گی مومن کو کہ اے مومن جلدی گزر جا کیونکہ تیرے نور سے میرے شعلے بجھ رہے ہیں۔ یہ بھی تفسیر برہان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تفسیر موجود ہے اس کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو حور العین ہے، حور العین کے دائیں رخسار پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے، بائیں رخسار پر علی ولی اللہ لکھا ہے، اور پیشانی پر حسن علیہ السلام اور ٹھوڑی پر حسین علیہ السلام لکھا ہے، اور لبوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بسم اللہ کے بارے میں، یہ بھی تفسیر برہان میں جلد اول میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں فرمایا کہ جو البا ہے نا، جو بے ہے وہ بہا اللہ، اور سین جو ہے وہ ثنا اللہ، اور میم جو ہے وہ ملک اللہ، اور اللہ کا الف جو ہے اعلیٰ، یعنی اللہ کی نعمتیں اس کی مخلوق پر، ہماری ولایت، اور ہا جو ہے وہ ہوان یعنی پستی، ہلاکت اس کے لیے جس نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ الرحمن تمام عالم کے لیے، الرحیم صرف مومنین کے لیے خاص طور پر،
یہ بھی تفسیر برہان میں سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں فرمایا کہ بے جو ہے وہ بہا اللہ، اور جو سین ہے وہ ثنا اللہ، اور جو میم ہے وہ ملک اللہ، اور جو الف ہے وہ اللہ کا الف اعلیٰ، اللہ کی نعمتیں اس کی مخلوق پر جو معصوم کی ولایت سے نازل ہوئیں، اور جو ہے جو اینڈ پہ اس میں اللہ کے جو ہے جو اینڈ پہ اس میں ہوان اور پستی اور ہلاکت اس کے لیے جس نے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی۔ اور آگے جو یہ تو ہو گیا بسم اللہ، اس کے بعد آ گیا الرحمن۔ الرحمن معصوم فرماتے ہیں کہ وہ تمام عالم کے لیے رحمان ہے، اور جو الرحیم ہے، جو رحیم ہے، وہ صرف مومنین کے لیے خاص طور پر ہے۔ اچھا، آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی کام میں اگر اسم اللہ، اللہ کے اسم کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا آپ پر لازم ہے ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے قرآن پاک کی مکرم اور افضل ترین آیت ہے، اور ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس میں معصومین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ معصومین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں جن کے ذکر سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر آگے آپ پڑھتے ہیں، پھر آگے سورہ الحمد پڑھتے ہیں، یہاں سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اور اس کے حوالے سے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ترجمہ، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھ، ان لوگوں کی صراط جن پر تیرا انعام ہے، جن پر نہ کبھی غضب ہوا اور نہ کبھی گمراہ ہوئے۔ اس میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اور معرفت امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تفسیر برہان۔ پھر آگے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صراط مستقیم امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی معرفت ہے، اور اس کی دلیل کہ وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اس کا قول ہے کہ جو ہے امیر المومنین ام الکتاب میں اس کے قول الصراط المستقیم میں، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا عَلِيٌّ الْحَكِيمٌ، اور وہ امیر المومنین ہیں، ام الکتاب ہیں، اور اس کے قول الصراط المستقیم میں، تفسیر برہان۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المغضوب علیہم، یہ نصاب ناصبی لوگ ہیں، اور الضالین وہ لوگ جو شک کرتے ہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت نہیں رکھتے، تفسیر برہان۔ آگے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صراط اللہ عز و جل کی معرفت کا راستہ ہے، جو صراط ہے وہ اللہ عز و جل کی معرفت کا راستہ ہے، اور وہ دو راستے ہیں، دنیا میں صراط اور آخرت میں صراط۔ اور جو صراط دنیا میں ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی فرض کی گئی اطاعت ہے، جس نے دنیا میں ان کی معرفت حاصل کر لی اور پیروی کی وہ ہدایت پا گیا۔ دوسری صراط وہ ہے جو آخرت میں جہنم پر ہے، جہنم کے پل پر ہے، اور جس نے دنیا میں اس کی معرفت حاصل نہ کی، یعنی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، اس کے قدم آخرت میں اس صراط جو ہے پل صراط پر سے پھسل جائیں گے اور جہنم کی آگ میں وہ گر جائے گا، یہ تفسیر برہان جلد اول میں۔ آگے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کی حجت کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اور نہ ہی اللہ اپنی حجت سے پردہ کرتا ہے، ہم اللہ کے دروازے ہیں، ہم صراط مستقیم ہیں، جو سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں، یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام صراط مستقیم ہیں، اور ہم اس کے علم کے خزانے ہیں، اور ہم اس کی وحی کے ترجمان ہیں، اور ہم اس کی توحید کے ارکان ہیں، اور ہم اس کے اسرار کی پناہ گاہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے معصوم فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجو، صراط الذین انعمت علیہم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت صلوات اللہ علیہم ہے، یعنی جو
جو نعمت اللہ کی طرف سے ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ وہ لوگ ہیں جن پر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے انعام ہے، جن پر غضب نہیں اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معذرت مومنین، کچھ آواز میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ یہ بیسکلی میں نے آپ کے سامنے تفسیر برہان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ الحمد کی تفسیر بیان کی ہے۔ اس کو جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں، جو ترجمے کی کتاب، جو تفسیر ہے، وہ تفسیر ہدی للمتقین ہے، جو ترتیب اور تالیف سید ابو محمد نقوی صاحب نے کی ہے۔ یہ ولایت مشن پبلیکیشنز لاہور والوں نے چھاپی ہے یہ کتاب۔ آپ اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ذکر کو تمام مومنین تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ آخر میں دعا ہے مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم سب کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہر قسم کی صحت سلامتی عطا فرمائیں، ہر قسم کے جن و انس و بلا کے شر سے محفوظ رکھیں اور ہر قسم کی بیماری اور وباؤں سے محفوظ رکھیں۔ الہی آمین بصدقہ پاک معصومین یا رب المنتظرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد مومنین۔